علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سردار عرفان اعظم۔ ناظرین اکرامی، آج آپ کو بتاتا چلوں کہ جنرل محمد ضیاء الحق کی موت کیسے واقع ہوئی۔ یہ ایک اہم نقطہ رہا اور ایک اہم نقطہ ہے، کیونکہ جنرل محمد ضیاء الحق کے چاہنے والے کوئی کم نہیں۔ آئیے لے چلتے کی طرف۔ محمد ضیاء الحق کی موت اور ریاستی جنازہ۔ جنرل محمد ضیاء الحق کا جنازہ 19 اگست 1988 کو شاہ فیصل مسجد اسلام آباد پاکستان میں پڑھایا گیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق اپنی موت کے وقت پاکستان کے صدر اور چیف آف آرمی سٹاف تھے۔ ان کی حادثاتی موت 17 اگست 1988 کو C-130 ہرکولس طیارے کے ایک پراسرار حادثے سے ہوئی۔ اس واقعے کے حوالے سے کئی سازشیں نظریات موجود ہیں۔ جنرل محمد ضیاء الحق فیصل مسجد جن کا تاریخ 19 اگست 1988، مقام مقبرہ جنرل محمد ضیاء الحق فیصل مسجد اسلام آباد پاکستان ہے۔ حادثہ پیش آنے کی وجوہات کبھی کچھ تو کبھی کچھ بتائی گئی۔ 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب ایک ہوائی حادثے میں جنرل محمد ضیاء الحق کی موت واقع ہوئی۔ ان کے حادثاتی کے بعد غلام اسحاق خان نگراں صدر منتخب ہوئے۔ جنرل ضیاء الحق کی موت کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز بھی ہوا، لیکن آج تک ان کی موت کے متعلق کوئی حقیقت سامنے نہیں آ سکی۔ طیارے میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف دی آرمی سٹاف کمیٹی جنرل اختر عبدالرحمان سمیت سینئر فوجی افسران سوار تھے۔ امریکی سفیر آرنلڈ رافل اور امریکی جنرل ہربرٹ ولسن بھی حادثہ کے وقت طیارے میں موجود تھے، جو ضیاء الحق کے ہمراہ ایک پلک چپکنے میں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ تحقیقات کے مطابق واشنگٹن نے تحقیقات کا آغاز کیا۔ واشنگٹن نے تحقیقات میں پاکستانیوں کی مدد کے لیے امریکی ایئر فورس کے افسران کی ایک ٹیم روانہ کی، لیکن دو اطراف نے مختلف نتائج اخذ کیے۔ جبکہ امریکی نتائج کے مطابق مسز ایلی رافل اور بریگیڈیئر جنرل وسیم کی بیوہ دونوں کو امریکی تفتیش کاروں کی طرف سے بتایا گیا کہ حادثے کی وجہ C-130 کے ساتھ ایک عام میکینکی مسئلہ تھا، جبکہ پاکستانی نتائج کے مطابق طیارے کے حادثے کے تناظر میں بہت سی کہانیاں گردش کرتی رہیں۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق ان لوگوں کی تلاش میں سرگردہ رہے جنہیں وہ کھل کر سبوتاژ اور سیاسی قتل کا ذمہ دار سمجھتے رہے، جس میں پاکستان اور امریکہ کے اعلیٰ سویلین اور فوجی حکام بھی ہلاک ہوئے۔ طیارے کے حادثے کے چند ہفتوں بعد پاکستانی حکام نے 365 صفحات پر مشتمل خفیہ رپورٹ کی 27 صفحات پر مشتمل خلاصہ پیش کیا، جس میں تفتیش کاروں نے طیارے کے میکینکی نظام میں ممکنہ خرابیوں کے شواہد کا اظہار کیا تھا، لیکن ملکی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں اس کے سازش ہونے کی کہانیوں کی کبھی کمی نہیں رہی۔ کچھ ذرائع ابلاغ اس شک کا اظہار کرتے رہے کہ امریکی CIA نے جنرل محمد ضیاء الحق کو ختم کرنے کے لیے آموں کی پیٹیوں میں اعصاب شکن گیس چھوڑ دی تھی، جبکہ دیگر یہ سمجھتے تھے کہ سوویت KGB نے افغان مجاہدین کی حمایت کا جنرل محمد ضیاء الحق سے بدلہ لیا۔ اسی طرح امریکی ورلڈ پالیسی جرنل نے بھارت میں سابق امریکی سفیر گنتاگر ڈین کے حوالے سے لکھا کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا جنرل محمد ضیاء الحق کے خاتمے میں ہاتھ تھا۔ بہرحال کبھی کوئی نتیجہ خیز اور حتمی بات سامنے نہیں آئی۔ ISI کے سابق ڈائریکٹر جنرل حمید گل جنرل محمد ضیاء الحق کے قتل کو CIA کے سازش قرار دیتے ہیں۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے بڑے بیٹے اعجاز الحق نے آن ریکارڈ ضیاء مخالف گروپ الذوالفقار پر قتل کا الزام عائد کیا تھا۔ اس وقت اس گروپ کی قیادت بے نظیر بھٹو کے چھوٹے بھائی مرتضیٰ بھٹو کے ہاتھوں میں تھی، جنہوں نے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیے جانے کا بدلہ لیا۔ وہ اپنے والد کی ہلاکت پر جنرل اسلم بیگ پر بھی انگلی اٹھاتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز اور معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔